میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر بنام اعجاز القرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جس میں آپ سورہ الرعد کے تیسرے رکوع کی تفسیر کو سماعت فرمائیں گے، اور مجموعی طور پر یہ 13ویں پارے کا 9واں رکوع ہوگا۔ 9واں رکوع ہے یہ 13ویں پارے کا، اور تیسرا رکوع ہے یہ سورہ الرعد کا۔ آیت مبارکہ کا نمبر شمار ہے 19۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ۔ اور وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دو افراد کی مثال سے فرق سمجھایا کہ جو میرے محبوب کی اطاعت کرے، میرے محبوب کے لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہو، میرے محبوب کو اللہ کا رسول اور نبی تسلیم کرے، وہ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا شخص آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات مبارکہ کا نزول جو ہے، ان دو آیتوں کا، یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کی بری صفات کی مذمت میں نازل کیا گیا۔ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اچھی صفات کو سراہا گیا اور ان کی تعریف کی گئی، اور ابو جہل کی جو بری خصلتیں ہیں، ابو جہل بن ہشام کی ان بری خصلتوں کی اس جگہ پر تردید کی گئی۔ اگرچہ ان دو افراد کا شان نزول کے حوالے سے معاملہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ یہاں پر شان نزول جو ہوتا ہے اس کا خصوصی طور پر خیال نہیں رکھا جاتا، استدلال میں اس آیت کے عموم کو دلیل بنایا جاتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اگر دو لوگوں کی مثال بیان کی، ایک جس نے محبوب کریم کا کلمہ پڑھ لیا اور ایک جس نے محبوب کریم کی تکذیب کی، تو اس آیت کا حکم اصل میں عام ہے، قیامت تک ہے۔ یعنی قیامت تک جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا رہے گا، وہی صاحب بصیرت ہے۔ اور جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تکذیب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے منہ پھیر لیا، وہ شخص دل کا بھی اندھا ہے، صاحب بصیرت نہیں ہے۔ تو اصل میں ان آیات سے مراد جو ہے وہ قیامت تک کے وہ تمام افراد ہیں جو اطاعت گزار ہیں، اور وہ تمام افراد بھی مراد ہیں جنہوں نے اطاعت گزاری سے انحراف کا راستہ اپنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، یعنی قرآن کی نصیحتیں وہی قبول کرتے ہیں اور نصیحتوں پر وہی عمل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، ان کی عقل وہم کے عارضے سے صاف ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی لحاظ سے کوئی شخص کسی مقام پر بھی فائز ہو، دنیاوی جاہ و جلال رکھتا ہو، صاحب ثروت و اعجاز ہو، دولت رکھتا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک صاحب عقل نہیں ہے جب تک وہ قرآن کریم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ نہ اپنا لے۔
الذین یؤفون بعہد اللہ، اور وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، یعنی آخرت کا انجام انہی کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں، یعنی جو عالم ارواح میں انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم تجھے رب مانتے ہیں، اور اسی عہد کو دنیا میں آ کر اسی طریق سے تسلیم بھی کرتے ہیں جیسے وہ اس کا اقرار کر آئے تھے، اور اس کا حکم مانتے ہیں اور ان معاہدوں کو توڑتے نہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہے۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ، اور وہ جو جوڑتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہاں پر قرآن کی اعجاز اور قرآن کی فصاحت و بلاغت پر قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں ایک مختصر سا حصہ بیان فرمایا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں۔ اب اس آیت کے لحاظ سے، اس کی جامعیت کے لحاظ سے اس کی مختلف تفاسیر کی جا سکتی ہیں۔ مثلا ابن عباس کا کہنا ہے کہ یہودیوں کو حکم دیا کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان لائیں، سو بعض انبیاء پر ایمان لائے اور بعض انبیاء کا انہوں نے انکار کیا۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس سے جڑے رہتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے بچنے کا حکم دیا وہ اس سے بچتے نہیں، یعنی وہ اپنے اس تعلق کو توڑ دیتے ہیں۔ بعض کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض انبیاء علیہم السلام کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، کتاب کا بعض حصہ مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کی شان نزول اگرچہ یہودیوں کے لیے ہے، لیکن خیال جو ہے وہ اس کے عموم الفاظ کا رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری تفسیر جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو ساتھ جوڑنے کا حکم دیا وہ ان کو جوڑتے ہیں، تو اس سے مراد صلہ رحمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے ملاپ رکھنے، ان سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے متعلق بھی 2-3 احادیث سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر اس آیت مبارکہ سے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو مراد لیا جائے تو اس ضمن میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ بھی بخاری شریف کتاب الادب میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراغی عطا فرمائے اور اس کی عمر دراز ہو، یعنی اس کی عمر میں بھی برکت ہو، رزق میں بھی برکت ہو، تو اسے چاہیے صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کتاب الادب میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس سے رشتہ توڑا جائے اور وہ رشتہ جوڑے۔ اس سے آپ نے صلہ رحمی کی افادیت کو سمجھ لیا۔ اور اب اگلی آیت، اسی آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف سے لرزنے والے اور ڈرنے والے افراد کا ذکر مختلف آیات میں فرمایا، ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں سنائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی جس کو یہ خیال ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اسے حساب دینا ہے، یہ تمام معاملات سے جو خوف زدہ ہو جائے، اللہ سے خوف زدہ ہو جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت کے علاوہ کوئی اور اجر نہیں پائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا انجام ہے۔ یہ آیت مبارکہ اب صبر کے حوالے سے بڑی اہم ہے، صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کی کتنی اقسام ہے۔ دیکھیے صبر کے 3 مرتبے ہیں۔ امام ساوی نے حاشیہ علی الجلالین ساوی کے اندر فرمایا کہ صبر کے 3 مرتبے ہیں۔ گناہ سے صبر کرنا، یعنی گناہ سے بچنا،
یہ صبر کا ایک مرتبہ ہے۔ خود کو گناہ سے روک کر رکھنا یعنی اللہ کی اطاعت پر رکے رہنا، یہ صبر کا ایک درجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے نیکیوں پر صبر کرنا، یعنی اپنی طاقت کے مطابق ہمیشہ نیک اعمال کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم میں مصیبتوں پر صبر کرنا، ان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ شہوات یعنی نفسانی خواہشات سے صبر کرنا، یعنی برائی سے خود کو روکنے میں صبر کرنا، کیونکہ یہ اولیاء اور صدیقین کا مرتبہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح ریاکاری ہر عبادت کے لیے نقصان دہ ہے، ایسے صبر کے لیے بھی ریاکاری جو ہے وہ معاملہ کافی گمبھیر ہے، نقصان دہ ہے۔ صبر کی اس لحاظ سے اگر دو قسمیں کی جائیں، ایک صبر ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، ایک ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، کہ لوگ کہیں کہ بڑا صابر انسان ہے، اس پر یہ تکلیفیں آئیں لیکن یہ ان کو برداشت کر گیا۔ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا صابر شخص ہے، بڑا نیک ہے اور بڑا صالح شخص ہے، بڑا صبر کرنے والا ہے، تو ایسا صبر جو ہے یہ صبر مذموم کہلاتا ہے، جس میں کسی غیر اللہ کی رضا کی نیت پائی جائے۔ وہ صبر جس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت پائی جائے اس کو صبر محمود یا قابل تعریف صبر کہا جا سکتا ہے۔ وہ صبر ہے جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو مصیبتیں نازل ہوں ان پر صبر کرنے کا اجر و ثواب اللہ ہی سے طلب کرے۔ یہی صبر اس آیت کے تحت شامل ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے جو صبر کرتے ہیں ان کی فضیلت مختلف آیات میں بیان فرمائی۔ ان میں ایک سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 155 156 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صبر کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جس کو علامہ ابن حجر اسقلانی نے المطالب العالیہ کے اندر نقل فرمایا۔ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر مخلوق کو قیامت کے دن ایک جگہ پر جمع فرمائے گا اور اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا فضیلت والے کہاں ہیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کر کے دریافت کریں گے ہم تمہیں جنت کی طرف جلدی سے جاتا یعنی عجلت سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم پر جب ظلم کیا جاتا تو ہم صبر کرتے تھے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تو ہم درگزر کرتے تھے، جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تھا ہم برداشت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے فوراً جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ صبر کی جزا جنت ہے، اور فرشتے بھی جب سنیں گے یہ صابرین کا گروہ ہے تو فرشتے کہیں گے فوراً جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد اس حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے، پھر اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کریں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کر کے دریافت کریں گے ہم تمہیں جنت کی طرف عجلت سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جلدی سے، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کی اطاعت کرنے پر اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے پر صبر کیا کرتے تھے، خود کو اللہ کی نافرمانی سے روکتے تھے اور اللہ کی اطاعت کی حالت میں خود کو صابر رکھے ہوئے تھے۔ فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی اچھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے صبر کے بعد وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں اس سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر زکوٰۃ دینے سے مراد وہ جو اپنی ذاتی نکالا ہے، اور اعلانیہ دینے سے مراد وہ ہے جو بادشاہ کو دے رہا ہے، اور ایک قول اس سے مراد ہے نفلی صدقات ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے انسان نفلی صدقات دیتا ہے۔ آگے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں کیسے ہے؟ یعنی اگر بد کلامی ان سے کی جائے تو جواب شیریں سخن ہو کر دیتے ہیں، اچھے طریقے سے، اچھے نرم رویے سے جواب دیتے ہیں، اور جو انہیں محروم کرتا ہے یہ اسے عطا کرتے ہیں۔ جو ان پر ظلم کیا جائے تو یہ اسے معاف کر دیتے ہیں، ان سے جب تعلق توڑا جائے تو یہ اسے ملاتے ہیں، جب گناہ کر بیٹھیں تو توبہ کرتے ہیں، جب ناجائز کام دیکھیں تو اس کے بدلے اس کا کوئی
معاملہ ایسا کرتے ہیں کہ اچھا کام، اس کو اچھا کام بنانے کی کوشش کریں یا اسے اپنے ہاتھ سے روکیں یا زبان سے روکیں، اور جہالت کے بدلے علم اور عزا کے بدلے صبر کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہے، یعنی نیک اعمال بجا لانے والوں کے لیے آخرت کا انجام جنت ہے۔ اگلی آیت ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذريتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے، ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے آئیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا۔ تو آخرت کا انجام کیا ہی خوب ہے۔ جنات عدن، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات، یعنی صابرین کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کے اہل و عیال جو حالت ایمان پر اس دنیا سے گئے، اللہ تبارک و تعالی ان صابرین کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے ان افراد کو بھی جنت میں ان صابرین کے درجے میں داخل فرمائے گا، تاکہ یہ لوگ خوش ہو جائیں اور ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک عطا فرمائے۔ ان کے پاس فرشتے روزانہ دن اور رات میں 3 مرتبہ تحائف اور اللہ کی رضا کی بشارتیں لے کر جنت کے ہر دروازے سے تعظیم و تکریم کے ساتھ آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ اس کا ثواب ہے جو تم نے گناہوں سے بچنے اور اللہ کی اطاعت کرنے پر صبر کیا۔ اگلی آیت ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اسے کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ دیکھیں پہلے اللہ کے عہد کو جوڑنے والوں کا بیان ہے، پھر ان کی جزا کا ذکر ہے۔ اب باغی جو ہیں اللہ کے عہد کو توڑنے والے اور اس سعادت سے محروم ہیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کرتے، یا وہ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین سے انحراف کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کا معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کے لیے جو سزائیں اور جو جہنم کے درجات ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا اعتراف کر کے، ایمان لانے کا عہد قبول کر کے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے جو انہیں اللہ نے صلہ رحمی کرنے اور رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا، وہ اسے توڑتے ہیں، کفر اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دوری ان کے حصے میں آئے گی اور برا گھر یعنی ان کے لیے جہنم ہے۔ پہلے رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، شریعت محمدی کی اطاعت کرنا، اس کی جزا کا تذکرہ ہے۔ اب اس سے منحرف لوگوں کے لیے سزا کا معاملہ ہے۔ اگلی آیت ہے، آخری آیت ہے اس رکوع کی، 26ویں آیت ہے تیسرے رکوع کی، سورہ رعد کی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفارح بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ دیکھیں دنیا میں مختلف لوگ مختلف طبقات کی صورت میں ہے، کوئی بہت زیادہ دولت مند ہے، کوئی متوسط درجے کا ہے، کوئی غریب ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے وہ اس بات پر قطعاً خوش نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی، ممکن ہے یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہو، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی رزق دے کر آزما رہا ہو، اور یا ان کی نیکیوں کا صلہ دنیاوی رزق کی صورت میں ان کو دنیا میں ہی دے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر کا تذکرہ سورہ مومنون آیت نمبر 55 اور 56 میں فرمایا، وَأَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ۔ کیا کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹوں سے ان کی مدد فرما رہے ہیں تو انہیں جلد از جلد بھلائی پہنچا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُصَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، بلکہ وہ انہیں حقیقت کا شعور نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ دولت ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ان کے مرض میں اضافے کا سبب ہے۔ جس کے پاس اختیارات اور دولت آ جائے اس کی بدبختی میں یہ اضافہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ جو طبقاتی تقسیم ہے دولت کے لحاظ سے، اس حوالے سے
سورہ شورى آیت نمبر 27 میں کیا خوب ارشاد فرمایا اور ان حکمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ رزق زیادہ کیوں دیتا ہے، کسی کو کم کیوں دیتا ہے، سارے لوگ صاحبان دولت کیوں نہیں ہو جاتے، صاحبان مال کیوں نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، کہ اگر اللہ سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو زمین میں ضرور فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے۔ دیکھیں کسی طبیب کو، کسی ڈاکٹر کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ کسی مریض کے لیے کون سی ادویات بہتر ہیں۔ وہ مریض سے مشورہ نہیں لیتا، اس کا تجربہ، اس کا اندازہ، اس کا علم جو ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مریض کہے کہ مجھے آپ یہ ادویات تجویز کر دیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کے مزاج سے موافقت نہیں رکھتی یا اس بیماری میں اس کے لیے مفید نہیں ہوں گی۔ وہ اپنے معاملے کو اپنے تجربے کے لحاظ سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فطرت سے بہت اچھے طریقے سے آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر رزق دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی اطاعت گزاری سے روگردانی کے راستے پر چل پڑے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق نہیں دے رہا یا کسی کے رزق میں کمی ہے یا کسی کے رزق میں تنگی ہے تو اس میں بھی اس انسان کے ایمان کی عافیت ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے فتنوں سے بچے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ دولت جب آئے تو مختلف فتنوں میں شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر جری ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ دنیاوی رزق جو ہے، دنیاوی مال جو ہے، اس کی افادیت اخروی مال کے سامنے بالکل کچھ نہیں ہے، اخروی نعمتوں کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنی انگلی کو دریا میں ڈالے، پس دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی ہوتا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا وسیع دریا ہے، سمندر ہے، اور کسی شخص نے اپنی انگلی کو اس میں ڈال کر باہر نکالا اس سمندر سے یا اس دریا سے، اس کی انگلی کے ساتھ جتنا معمولی سا پانی مس ہوا یا لگا وہ سمجھ لیں دنیاوی مال ہے، اور وہ جو پورا سمندر ہے یا وہ پورا ایک دریا ہے وہ اخروی مال ہے، اخروی نعمتیں ہیں جس کے سامنے دنیاوی مال کی حیثیت صرف انگلی پر لگے ہوئے معمولے سے پانی سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے روایت کی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے تھے، بازار میں داخل ہوئے، لوگوں نے آپ کو گھیرا ہوا تھا، بس آپ ایک چھوٹے کان والے مردار بکری کے بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ یہ بکری کا عیب تصور کیا جاتا ہے جس کے کان چھوٹے ہوں، بڑے کانوں والی بکری یہ اس کا حسن تصور کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو اٹھایا اور اس کا کان پکڑ کر فرمایا کہ کیا تم میں کوئی شخص اس مردار بکری کے بچے کو 1 درہم کے عوض لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا ہم میں سے کوئی اس کو مفت بھی لینا پسند نہ کرے۔ یہ مردار بکری کا بچہ جس کا پیٹ پھٹ گیا ہے، تعفن سے ہمارا دماغ جو ہے وہ پریشان ہو گیا ہے اور ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو اگر یہ مردار بکری کا بچہ ہمیں کوئی مفت بھی دے تو ہم اسے نہ لیں، اور اگر یہ زندہ ہو تب بھی نہ لیں، کیونکہ اس میں عیب ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اس کو کون کیسے لے سکتا ہے جبکہ مر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے جتنا ناپسندیدہ ہے یہ مردار بکری کا بچہ، اور تم اسے مفت بھی لینا نہیں چاہتے، یعنی ناپسندیدہ ہے یہ تمہارے لیے، تو اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کمتر ہے جتنا کمتر تمہارے نزدیک یہ چھوٹے کان والا مردار بکری کا بچہ ہے۔ یعنی دنیاوی مال کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں اس سے بھی زیادہ کمتر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو اس کو اس بات پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی حکمت ہی ہوگی میرے لیے، اور میرے لیے اخروی مال ہے، کیونکہ جس نے دنیا میں اپنا مال برت لیا اس کے لیے اخروی مال میں سے اللہ تعالیٰ کمی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی مذمت کا بیان فرمایا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک بڑی اچھی بات فرمائی، یہ بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ مال جو اخروی زندگی کی تیاری میں صرف کیا جائے، یعنی آپ وہ خوراک کھا رہے ہیں تو آپ کا مقصد ہے کہ عبادت پر مدد لی جائے، آپ لباس پہن رہے ہیں تو اس لیے کہ جسم کو ڈھانپا جا سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صدر کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے وہ حکم پورا کیا جا سکے۔ تو ایسا جو مال ہے جس پر آپ اخروی نعمتوں کے لیے مدد لیں وہ دنیاوی مال نہیں کہلاتا، وہ بھی اخروی مال ہی کہلاتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے بہت سے اولیاء کو یا انبیاء کو کسی کو دولت سے نوازا
تو ان کا مطمع نظر اخروی معاملات پر اس مال سے مدد لینا تھا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی بادشاہت تھی. تو یہاں پر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اچھی بات میرے ذہن میں آئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ مال ہونا برا نہیں، لیکن مال کی طرف انسان کی توجہ لگے رہنا یہ برا ہے کہ انسان کا دل اس مال میں الجھا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی مال کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا